پوری دنیا میں حسن کا مقابلہ ہوتا ہے. اگر پارٹیسپیٹ 1000 خواتین ہیں اس میں، پھر ان 1000 میں سے 10 کو چنا جاتا ہے، پھر ان 10 میں سے 1 کو چنا جاتا ہے. مطلب دنیا کے حسین ترین چہرے وہاں جمع ہوتے ہیں، ان میں سے بھی حسین ترین چہروں کو جمع کیا جاتا ہے. پھر یہ جو سب سے حسین بنتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، پھر یہ شوبز میں جاتے ہیں، پھر ان کو ایز اے ایکٹر فلموں میں لیا جاتا ہے. اب جب یہ فلم میں آتا ہے، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی جو ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کو دیکھتی ہے، جب ان چہروں کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک روڈ میپ بنتا ہے کہ معیار حسن کیا ہے. اس کے اندر حسرتیں پیدا ہوتی ہیں. اب جب یہ جوان شادی کے لیے جاتا ہے تو وہ جو چہرے ہائے حرام اس کے ذہن میں ہے، ان چہروں کو ان سے کمپیئر کرنے لگتا ہے. ایران میں چند سینما کے ایکٹریسز نے بیوٹی اور سرجری کے آپریشن کروائے اور اپنے ناک کے آپریشن کروائے. پوری قوم کی لڑکیوں نے ناک کٹوا دیا. سیلیبریٹی میں کیوں کہتا ہوں خطرناک ہیں؟ وہ سیلیبریٹی مذہبی ہو، وہ سیلیبریٹی نوح خان ہو، وہ سیلیبریٹی سیاستدان ہو، وہ سیلیبریٹیز ایکٹر ایکٹریسز ہو، کیونکہ یہ رول ماڈل بن جاتے ہیں. پوری قوم ان کو فالو کرتی ہے. پوری دنیا میں کسی ملک میں اتنے بیوٹی سرجری آپریشن نہیں ہوتے جتنے ایران میں ہوتے ہیں، کیونکہ رول ماڈل کیا تھے؟ ایکٹر ایکٹریسز تھے. اب رول ماڈل جو کرے گا، جو نوجوان نسل ہے وہ کرتی ہے. آپ کے نوح خان جیسے کپڑے پہنیں گے، نسلیں پہنیں گے، کیونکہ بچے کس کو فالو کر رہے ہیں؟ رول ماڈل بنا دیا نا. تبھی کا سیلیبریٹی بڑی خطرناک، اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ 10 دھاگے پہنے، 15 دھاگے پہنے، جو ایکشن مارے، پوری نسل اس کے پیچھے لگنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بجائے کہ شریعت کو فالو کیا جائے، سنت اہل بیت کو فالو کیا جائے. اب انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نیٹ ورک بنا رہا ہوں یا نیٹ ورک کو خراب کر رہا ہوں. میں قوم اور بچوں کے درمیان کوئی سنت حسنہ پیدا کر رہا ہوں یا کوئی بدعت پیدا کر رہا ہوں. ان کو اچھی عادتوں کی طرف لا رہا ہوں یا بری عادتوں کی طرف لا رہا ہوں. تو مولا قانون دے رہے ہیں، فرمایا نگاہ حرام اے جوان تمہارے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہے، کیونکہ خواہش پیدا ہوگی، اور خواہش کو پورا نہ کر سکو گے تو مایوس ہو جاؤ گے، اور جب مایوس ہو جاؤ گے تو دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، پھر اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دو گے، پھر انزائٹی، پھر ڈپریشن، پھر ڈاکٹر کے پاس، پھر مختلف نشوں میں، پھر مختلف چیزوں میں پڑ جاؤ گے. تمہاری زندگی کیا ہو جائے گی؟ تباہ و برباد ہو جائے گی. کیوں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس نیٹ ورک کا دار و مدار محبت ہے. آپ کو مولا حسین جوڑتے ہیں محبت کے ذریعے سے. پاک محبت، صاف محبت، ایک ایسی محبت جس میں نجاست کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، خلوص، ایثار سبینے لگاتے ہو محبت میں نا. محبت کیا سکھاتی ہے؟ قربانی سکھاتی ہے. اپنی جیب سے پیسہ نکال کے امام حسین پہ لگانا قربانی ہے نا. اندھیرے راتوں میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے فرش عزا پہ بیٹھنا، یہ وقت کی قربانی ہے نا. ان راتوں میں نیند کم کرو، پھر جاب پہ بھی جانا ہے. کیا دے رہے ہو؟ قربانی دے رہے ہو نا. پیدل امام حسین کے حرم کی طرف جانا قربانی ہے نا. 5-6 لاکھ روپے خرچ کر کے بندہ کربلا کی زیارت کو جائے. کیا اس جوان کا دل نہیں کرتا سوئٹزرلینڈ چلا جائے؟ کیا اس کا دوسروں کی طرح دل نہیں کرتا ترکی ورکی کا ٹرپ لگا دے؟ لیکن دوسری نسلیں اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہی ہیں؟ سیر و تفریح کے لیے ٹھنڈے اور نرم علاقوں میں. لیکن اس بچے کے اندر اتنی محبت آ گئی، کہتا نہیں پیسے جمع کر کے میں نے کہاں جانا ہے؟ حسین کے یہاں جانا ہے. کربلا پاؤں میں چھالے، گرمی کا نہیں، کیونکہ اس نیٹ ورک نے آپ کے دل میں محبت پیدا کر دی. اب فرمایا یہ محبت تجھے پاک بناتی ہے، کیونکہ محبت بڑی خطرناک ہے. محبت جہنم تک لے جاتی ہے، محبت جنت تک لے جاتی ہے. اللہم صلی اللہ. جرمنی میں شاید اس دن میں نے بتایا ایک جوان ملا، پہلے کا مولانا میں قادیانی تھا، اب کیا بنا ہوں؟ شیعہ بنا. میں نے کہا ماشاءاللہ کوئی تحقیق کی آپ نے؟ کہا نہیں مولانا کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، شیعہ تھی. کبھی شادی ایسے تو نہیں ہو سکتی، آپ کو شیعہ بننا پڑے گا. کہا اس کی محبت میں شیعہ بن گیا. میں نے کہا پھر
مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ کہ میں تو شیعہ بن گیا، مکتب بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، سب کچھ ہو گیا، مولانا یہاں اسٹوڈنٹ بن کے آ گیا. اب اس کے ماں باپ نے جواب دے دیا کہ بھائی ہم رشتہ نہیں دیں گے. میں نے کم از کم تجھے محبت نے نشائی نہیں بنایا، مکتب اہل بیت والا بنایا. لیکن میں نے کہا اب جو مکتب میں آئے ہو، کسی انسان کی محبت میں آئے ہو، اب آ گئے ہو تو معرفت والے بنو. کہ مولانا سکون نہیں، مولانا چین نہیں، کہتے مزہ نہیں زندگی، کیونکہ میرا دماغ نہیں ہٹ رہا اس بندے سے. یہ محبت کی سائیکولوجی. فرد جاتا تھا چھٹے امام کے پاس، جوان، مولا کوئی اچھا ہو گیا، مولا کیا کروں، اپنے مسائل کہاں لے کر جائیں؟ ڈاکٹر تو نہیں اس زمانے میں، سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا مصلح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. امام نے فرمایا کہ وہی نگاہ نہ ڈالو، حسرت پیدا ہوگی. دوسرا امام نے فرمایا جب کوئی چیز اچھی لگے رجوع اللہ کی طرف کرو اور فوراً دعا کرو، اللہم اعطنی من فضلک، اے خدا اپنے فضل و کرم سے مجھے اس چیز کو کیا کر، اب اللہ پہ چھوڑ دے. دوسرا مزاج کو سمجھ. یہ بالاخص نوجوان مرد حضرات کے لیے، خواتین کو برا نہ لگے، مرد کا مزاج اور عورت کا مزاج سمجھو. جتنے بھی محبت کے قصے آپ سنتے ہیں عبرت ہے نا. جناب یوسف، جناب زلیخا، محبت زلیخا نے کی، بھگتنا یوسف کو پڑا. ایک خاتون کی محبت کی وجہ سے جناب اتنے سال بیچارے نے زندان میں کاٹے. ہاں؟ غلط محبت دونوں طرف کو نقصان دے. لیکن مزاج سمجھو. تاریخ کی جتنی محبت کے آپ قصے نکالو گے اس میں سب سے زیادہ جو بندہ ذلیل ہوا ہے وہ مرد ہے. ریزن، مرد جسمانی طور پر بھی مضبوط ہے، ارادے کے اعتبار سے بھی کیا ہے، مضبوط ہے. عورت جسم کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، ارادے کے اعتبار سے بھی کیا ہے، ایموشنل ہے اور بڑی کمزور ہے. اب جب تعلقات باؤنڈریز کے باہر بنتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے اگر کوئی پسند ہے تو اس کا ایک اسلام نے راستہ دیا ہے. راستہ کیا ہے؟ صحیح طریقے سے رشتہ لے کر جاؤ، باؤنڈریز کے باہر نہیں کھیلو. رشتہ لے کر جاؤ، باپ نے اجازت دی، کوشش کرو، 4 لوگوں کو انوالو کرو، شرائط ہم آہنگ تھے، الحمدللہ شادی کر لو. لیکن اگر باؤنڈریز کے باہر کھیلو گے، سوشل فرینڈز بناؤ گے، یہ فیس بک، یہ انسٹا، یہ ٹک ٹاک، اس ماحول کے اندر چلے جاؤ گے باؤنڈریز کے باہر، تو اس سوشل سرکل سے کٹ جاؤ گے اور ایک فرینڈشپ بنا دو گے، ایک رشتہ بنا دو گے. اب کیونکہ مرد ارادے کے طور پہ مضبوط ہے تو اس کی محبت بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے. عورت کیونکہ جسم کے اعتبار سے کمزور ہے، ارادے کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور اس کا کمزور ہونا اس کا عیب نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایسے ہی ہونا تھا، کیونکہ اس نے نسل کی تربیت کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. ایک نوجوان اسی محبت کے چکر میں باپ رو رہا تھا کہ مولانا بیٹے نے خودکشی کر لی. پروفیسر، باپ پروفیسر، دین کا کام کرنے والا، بیٹا 16 سال کا بچہ خودکشی کر لے. کتنے کیسز آپ کے یہاں آتے ہیں، کوئی نشے میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نیٹ ورک کے اندر اگر آپ فکری تربیت نہیں کرو گے نسلوں کی، اس کو بتاؤ گے نہیں بیٹا جو کام کر رہے ہو اس کا انجام یہی ہونا ہے، اور آپ ہو یا کوئی اور ہو انجام یہی ہوتا ہے. مرد کیونکہ ارادے کے اعتبار سے مضبوط، یہ پیچھے نہیں ہٹتا. عورت کیونکہ مزاج کے اعتبار سے، ایموشنز کے اعتبار سے، گھروں کی مجبوریوں کے اعتبار سے کمزور ہے، مینٹلی یہ بہت آگے نکل جاتا ہے، اور آگے سے اس کو جواب مل جاتا ہے کہ بھائی والد نے یہ فیصلہ کیا، رشتہ داروں نے یہ فیصلہ کیا، ہم مجبور ہیں، ہم رشتے کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. یہ یہاں پہ مینٹلی پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ اس چیز سے باہر نہیں آ پا رہا. ابتدا کیا تھی؟ راستہ غلط. معصوم فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا کام نہیں جو حرام ہو، حرام کا اینڈ بند گلی ہے اور کچھ بھی نہیں. چیزوں کو حاصل کرو لیکن اپنے راستے سے حاصل کرو. وہ قوانین جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، اس قانون کو اپناؤ گے
دنیا بھی خوش رہے گی، آخرت بھی خوش رہے گی. ڈپریشن سے بھی بچو گے، انزائٹی سے بھی بچو گے، مختلف بیماریوں سے بھی بچو گے جب تک ان چیزوں سے باہر نہیں نکلو گے. تو سماج کو جب تک یہ ٹریننگ نہ دی جائے